اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور قرآن مجید کا سورہ 27ویں پارے میں، اور سورہ طور میں اگر ہم دیکھیں تو 48 آیات ہیں، 48 آیات ہیں۔ تو ہم نے جو اس میں گفتگو کا ایک طریقہ بنایا وہ یہ کہ اس سورہ میں کتنے پیراگرافز ہیں، تو اس سے اس سورہ کو سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا آسان ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ سورہ طور میں اب ایک چیز یہ ہے کہ سورہ طور کی کیا خاصیت ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، الحمدللہ اہل ذکر اور اہل علم حضرات ہیں سب، اور بس بندہ حقیر جو ہے وہ ایک وہ سامنے آپ کے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے آیا قل اعوذ برب الفلق یا آیا قل اعوذ برب الناس۔ تو میں تفسیر نور الثقلین میں جو احادیث آئیں اس میں دیکھ رہا تھا، تو معصوم نے فرمایا کہ تم کہو اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس۔ انہوں نے تو حکم دیا نا آپ کو کہ تم کہو، اے حبیب تم کہو۔ اچھا، اب اس کے ترجمہ بھی غلط کر دے کہ آپ کہہ دیجئے، بھئی آپ تو نہیں کہہ رہے، وہ تو وہاں سے حکم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، آپ نے اسے ویسے ہی آگے بڑھانا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں کرنی۔ ہاں، جب ہم حضور سے خطاب کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے فرمایا تھا، تو وہاں آیا کہ تم کہہ دو کہ اعوذ برب الفلق۔ تو وہ معصوم نے فرمایا کہ جب تم یہ پڑھو قل اعوذ برب الفلق تو اس کا ادب یہ ہے کہ تم کہو اعوذ برب الفلق۔ جس طرح سے سورہ رحمان پڑھنے کا یہ ادب ہے کہ جب بھی آپ وہاں پہ پہنچیں، وہ 22 مرتبہ آیا، 32 مرتبہ آیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ یہ کہیں لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ، میں اپنے رب کی کسی بھی چیز کو، کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ تو یہ ادب ہے، ایک ادب ہے قرآن مجید کی صورتوں کے پڑھنے کا، اور ایک خاصیت ہے۔ اچھا، وہ ایک خاصیت جو ہے وہ وہ خاصیت ہوتی ہے جو تفسیر مجموع البیان بھی جو وہ مجموع البیان سے زیادہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے اہل سنت کے لوگوں کے بہت اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ ابی ابن کعب کی بھی حدیثیں نقل کی ہیں اور پتہ نہیں کس کس کی، تو ہم نہیں لیتے نا، ہم ان حدیثوں کو ہم ان حدیثوں کو نہیں اخذ کرتے۔ تو ہم تو جو معصوم سے، تو انہوں نے شیخ صدوق نے کتاب ثواب الاعمال و عقابھا، اس میں حدیث نقل کی سورہ طور کے بارے میں کہ سورہ طور کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا خیر اس کے لیے جمع ہو جائے گا جو سورہ طور پڑھے گا۔ جیسے آج کل جو وہ مرنے کے بھی واقعات بہت ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بتایا کہ موت کی مشکل اگر آسان کرنی ہو تو اس کے لیے سورہ صافات پڑھو۔ اب لوگ یاسین پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاسین سے بھی صبر آتا ہے، سکون آتا ہے۔ یاسین روزی کے لیے ہے اور حفاظت کے لیے، اگر رات کو پڑھیں گے تو حفاظت کے لیے ہوگی، اس کا اثر جو ہے خاصیت اس کی جو حفاظت کی ہوگی، دن میں پڑھیں گے تو رزق و روزی کی ہوگی۔ اب پابندی سے اگر پڑھیں، ایک بینک میں کام کرتا تھا، دبئی کے بینک میں، تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بہت سے لوگوں کو نکال دیا، مجھے نہیں نکال سکے، کہ میری یہ عادت ہے کہ میں جب بھی اپنی سیٹ پہ جاؤں گا تو سب سے پہلے جو میں یاسین پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آگے چلے گی بات۔ تو یہ ہے یاسین کی جو خاصیت۔ صلوات پڑھتے محمد اچھا، دیکھیں سورہ طور میں جو پہلا پیراگراف ہے وہ عذاب رب کے بارے میں ہے۔ تو 5 قسمیں کھائیں، وَالطُّورِ، جی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی یہاں پہ؟ 5 قسمیں ہو گئیں۔ طور کی قسم، طور یعنی ماؤنٹین سائنائی، یعنی طور سینا کی قسم۔ کتاب مسطور یعنی لکھی جانے والی کتاب کی قسم۔ اچھا، ہم نے ترجمہ یہ کیا، رقم منصور، رق کہتے ہیں جلد کو، علامہ طباطبائی نے مانا کیا مطلق ما یکتب فیہ، ہر وہ چیز جس میں لکھا جائے اس کو رق کہتے ہیں۔ تو اب اس کا جو ہے وہ حدیثوں میں آیا کہ لنک بھی جو ہے وہ اس سے ہے، طور سینا سے ہے۔
تو اگر کتاب کا لنک طور سینا سے ہے تو یا تو اس سے مراد جو ہے وہ جو صحیفوں کی کتابیں قیامت کے دن لوگوں کی نامہ اعمال بکھرے ہوئے ہوں گے، یا وہ مراد ہے، یا اس سے مراد وہ بکھری ہوئی تختیاں ہیں جو طور سینا پہ بکھر گئی تھیں، تو وہ تختیاں. تو اب کیونکہ حدیث میں ان کا لنک آیا تو اس سے لنک کر رہے ہیں نا. تو پھیلی ہوئی تختیوں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، طور کی قسم جس پہ موسیٰ کلیم اللہ چڑھے تھے، اور پھیلی ہوئی تختیوں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اور آباد گھر کی قسم، بیت المعمور. اچھا، بیت المعمور جو ہے وہ سنی جو ہے وہ کہتے کہ چوتھے آسمان پہ. اب میں تو نہ پہلے آسمان پہ گیا، نہ دوسرے، نہ تیسرے، تو چوتھے اور ساتویں کا لیکن جھگڑا. اب رابعہ کا اگر راز ذرا سا مل جائے تو وہی سابعہ ہو جاتا ہے، تو وہ لکھنے میں ہوتا ہے تو وہ ساتویں آسمان کی قسم ہے. جو چوتھے آسمان، ساتویں یعنی بیت معمور جو ساتویں آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ نہیں ہے. تو ساتویں آسمان پہ تو بیت معمور جس میں ملائکہ جو ہے وہ جس طرح سے حاجی یہاں پہ خانہ کعبہ میں طواف کرتے، مطاف ہے اور وہ طواف کرتے ہیں، اس طرح سے وہاں بیت معمور پہ جو ملائکہ ہیں وہ طواف کرتے ہیں. تو آباد گھر کی قسم اور اونچی چھت کی قسم. اونچی چھت کہا کہ آسمان ہے، اگر آسمان نہیں ہوتا معصوم نے فرمایا کہ جو سورج کی تمازت ہے تمہیں جلا دیتی. اور موجیں مارتے سمندر کی قسم. بحر المسجور، مسجور کو جو ہے وہ دو طرح سے معنی کیا گیا ہے. اگر سمندر میں گرمی ہو، آگ لگ جائے، حرارت ہو تو وہ بھی مراد ہے اس سے. اور یعنی قیامت میں جو ہے وہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی. یہ جو سائیکلونز بھی پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اندر ایک حرارت ہوتی ہے، تو وہ پھر آگے جا کے جو ہے وہ سائیکلون کی شکل اختیار کرتی ہے، یعنی وہ بھی ایک فینومینا ہے. تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی. تو موجیں مارتے سمندر کی قسم یا آگ لگے ہوئے سمندروں کی قسم. تو 5 قسمیں کھا کر یہ کہا کہ تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا. ان عذاب ربک لواقع والطور وکتاب مسطور فی رق منصور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. عذاب رب جو ہے وہ ہر صورت میں واقع ہوگا. ما لہ من دافع، کوئی بھی چیز اس سے جو ہے وہ نہیں روک سکتی. یوم تمور السماء مورن. اچھا، قرآن مجید میں جیسے قیامت کے جو واقعات ہیں وہ سارے ایک سورے میں نہیں آئے، چھوٹا سا ایک کلپ آ گیا، ایک چھوٹی سی بات بتا دی، پھر آگے بڑھ گئے. تو یہ موضوعات ہیں کہ مثلا قرآن مجید کے حوالے سے اگر بات ہوگی تو تھوڑی سی ایک سورے میں ہو گئی، پھر تھوڑی آگے جا کے ہو گئی. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے تو وہ تھوڑی سی ابھی ہو گئی، تھوڑی سی جو ہے وہ بعد میں ہوگی. تو یہ اس طرح سے. تو کہا کہ یوم تمور السماء، اس دن جو ہے وہ آسمانوں کو گھمایا جائے گا. یا گھمایا جائے گا اضطراب کے معنی کہ وائبریٹ کریں گے، آسمان جو ہے وہ وائبریٹ کرنے لگیں گے. اچھا، وائبریٹ کر کے جو ہے وہ جیسے دھواں بن کے یوں بالکل لاشے ہو جاتے، غبار ویسے ہو جائیں گے. اور پہاڑ جو ہے وہ چلیں گے. تو پہاڑ جو کیلیں ہیں جو مولانا نے فرمایا کہ وہ وَتَّدَ بِالصُّخُورِ میادانہ ارضے. تو کیلیں ہیں، میخیں ہیں جو گڑی ہوئی ہیں زمین میں، جنہوں نے زمین کی وائبریشن کو روکا ہوا ہے. تو جب وہ چلیں گے تو اس کا مطلب ہے جڑوں سے اکھڑ جائیں گے، اور اکھڑ جائیں گے تو پھر وہی پاؤڈر بن جائیں گے اور ناچیز ہو جائیں گے. تو اس دن آسمان میں اضطراب پیدا ہوگا، وائبریشن ہوگی، اور پہاڑ چلیں گے. یہ دو چیزیں آئیں. فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جو جھٹلانے والے تھے ان کے لیے تباہی ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. الَّذِينَ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. جو اپنے بیکار چیزوں میں کھیل کود میں مشغول ہیں، ڈوبے ہوئے. خوض کہتے ہیں ڈوبنے کو، یعنی بہت زیادہ غور و خوض کہتے ہیں نا. تو الذین فی خوضہم یلعبون، لعب کر رہے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک دم جب عذاب آئے گا اور یہ ساری آسمان میں اضطراب آئے گا، وائبریشن ہوگی، پہاڑ چلنے لگیں گے، زلزلے آئیں گے، زمین تباہ ہو جائے گی. تو اس وقت پھر جو ہے وہ ان کے لیے تباہی ہوگی. تو انہیں
پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اور انہیں دھکے دے کے جو ہے وہ دوزخ میں پھینکا جائے گا. تو کہا کہ الذین فی خوضہم یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں دھکے دیے جائیں گے دوزخ کی آگ میں ہاتھ پاؤں باندھ کے. وہ دوسری آیتوں میں یہاں پہ آیا کہ جس انہوں نے دھکے مار مار کر دوزخ میں لے جایا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا اب کہا جائے گا، یہ بریکٹ میں ہے، ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، دیکھ لیں گے. وہ دیکھ لیں گے، وہ یہ ابھی دیکھو، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھوٹ کہا کرتے تھے. ھذہ النار التی افسحر ھذا انتم لا تبصرون، کہ جادو ہے. تم ہر روحانیت کی، وحی کی، ہر چیز جو ہم نے بھیجی، ہر ہدایت کا جو سامان کیا، تم اسے بولتے تھے جادو. تو قرآن مجید کہہ رہے وہاں پہ ان سے کہا جائے گا افسحر ھذا، کیا یہ بھی جادو ہے؟ تو اب جو ہے وہ بھگتو اسے، دیکھو، دیکھ تو رہے ہو تم، انتم لا تبصرون، تم دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہو تو دیکھو کہ جادو نہیں ہے بلکہ جلتی ہوئی آگ ہے. تو پھر اس کے بعد ان سے یہ کہا جائے گا کہ اصلوہا یعنی اس میں جلو، اس کی حرارت کو برداشت کرو. اب برداشت کرو یعنی تمہیں بھگتنا تو ہے، بھگتو اس کی حرارت کو. تو کہا کہ فاصبروا او لا تصبروا، برداشت کرو یا برداشت نہیں کرو، سکون سے جلو یا جو ہے وہ چیخ پکار کرو، اضطراب کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جلنا تو ہے. اصلوہا، جلو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، یعنی یہ ہم نے کوئی الگ سے آگ نہیں بھیجی، یہ تمہارے اعمال کی آگ ہے. انما تجزون، تمہیں وہ جزا دی جا رہی ہے جو تم کرتے تھے. مثال کے طور پر میں نے اگر کسی کو کچھ برا کہا ہے یا کسی کی نسبت سے خرابی کی ہے، بے عزتی کی ہے، تو اس کا ریباؤنڈ آئے گا میرے پاس، گھوم کے آئے گا. اگر میں نے کسی کے ساتھ خراب کیا ہے تو میں آ کے سکون سے بیٹھ رہا ہوں اپنے گھر میں، سمجھ رہا ہوں کہ نہیں سب صحیح ہو جائے گا، نہیں، وہ تو آئے گا پھر. تو انسان جو اس دنیا میں غلط کرے گا، وہ غلط جو ہے وہ اس کی سزا وہاں بھگتنی ہے، یہاں بھی بھگتنی ہے. اچھا، یہاں کا بھی آیا، یہ پہلا پیراگراف ہے، تو یہاں کا وہاں کا بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو آگ ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، یعنی یہ ہم نے نہیں بھیجی بلکہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ وہی ہے. تمہارے اعمال جس طرح سے جب آپ آگ جلاتے ہیں تو دھواں تو اٹھتا ہے، آپ چاہیں کہ آگ جلائیں اور دھواں نہ اٹھے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. آپ آگ جلائیں گے تو دھواں اٹھے گا، تو اگر آپ نے برے کام کیے ہوں گے تو آگ جلے گی. اچھا، آگ بھی جو ہے وہ ماچس سے بھی جلتی ہے، لائٹر سے بھی جلتی ہے، مختلف اسباب ہیں جن سے آگ جلتی ہے. تو جو گناہان کبیرہ ہیں وہ بیان کیے تھے ایک جگہ پر، روایت میں 20 ہیں، بعض جگہ زیادہ ہیں، بعض جگہ کم آئے. تو ان گناہان کبیرہ میں سے جو وہاں پہ معصوم نے بیان فرمایا، راوی نے پوچھا بیان کیجئے کون کون سے ہیں، تو بیان کیے انہوں نے. تو وہ جو معصوم نے بیان کیے ان میں سے ہر کوئی گناہ کبیرہ انسان کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے گناہ انجام دے ہوئے کہتے ہیں جی ہم شراب تو پیتے نہیں ہیں، رشوت ہم لیتے نہیں ہیں. اچھا، پھر اگر آپ نے مال امام غصب کیا ہوا ہے تو فرق نہیں پڑتا، مولوی ہو غیر مولوی جو بھی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ آگ جلائیں گے تو دھواں اٹھے گا، تو جو اعمال برے ہیں وہ برے اعمال وہاں جا کے آپ کے لیے مسئلہ بنیں گے. انما تجزون ما کنتم تعملون. صلوات پڑھیں محمد والا. اچھا، اس کے بعد جو متقی لوگ ہیں ان کی نعمتیں جو ان کو عطا ہوئیں اس کا تھوڑا سا ذکر ہے کہ وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا. تو ان سے خطاب ہوگا کہ کھاؤ پیو اور مزے کرو، گوارا ہوئے جو تم انجام دیتے تھے، یعنی نیک کام کرتے تھے تو اس کی تمہیں جو
تو کہا متکئین علی سرر مصفوفہ. متکا فارسی میں تو متکا کہتے ہی اس کو تکیے کو ہے، تو متکا عربی زبان کا لفظ ہے تو وہ فارسی میں بھی آیا. تو متکا یعنی تکیے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہ تکیوں پر مسندیں ہوں گی. مصفوفہ یعنی موصولہ یعنی ملی بھی ہوں گی. کچھ لوگوں نے اسے معنی کیا کہ ترتیب سے ہوں گی، آمنے سامنے ہوں گی، تو آمنے سامنے ہوں گی، اور کچھ نے جو ہے وہ موصولہ معنی کیا ہے. اور ہم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگ کی خوبصورت آنکھوں والی اور خوبصورت لڑکیوں سے ان کی شادی کریں گے. زوجناہم بحور عین. ایک آیت کریمہ 21ویں آیت کریمہ اس سورے کی خاصیت ہے جو اس قرآن مجید میں اس سورے میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ جیسے باپ دادا ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی نسلیں آتی ہیں، تو نسلوں میں وہ کمالات نہیں ہیں، وہ خاصیتیں نہیں ہیں، وہ خصوصیات نہیں ہیں. اب جنت کے بھی لیولز ہیں اور دوزخ کے بھی لیول ہیں. تو کہا کہ اگر کسی کی ذریت ایمان میں اس کو فالو کرتی ہو، یعنی ایمان رکھتی ہو، ایمان بیسک چیز یہ ہے کہ بیسک چیز میں ان کے ساتھ ہو لیکن درجے میں ان کے ساتھ نہیں ہو، تو ہم منت اور احسان کریں گے ان کے اوپر کہ ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے اور ان کے ساتھ کر دیں گے. اور اگرچہ ان کا عمل جو ہے وہ باپ دادا جیسا نہیں تھا، تو اور جو باپ دادا کا عمل ہے اس میں سے کچھ کم نہیں کریں گے ہم. یہ آیت کریمہ کا جو ہے وہ مفہوم ہے. تو اب ہمارے جو حقیقی جو ایک تو باپ ہے جو جس سے وجود میں اس دنیا میں باپ دادا وہ ہیں، اور ایک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جو ہے وہ مثلا والد ہیں. انا و علی ابوا ہذہ الامہ. تو حضور ہمارے جو ہے وہ والد ہیں. تو مطلب اگر ہم ایمان کو فالو کریں گے تو ہم حضور کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایمان کو فالو کریں گے تو اگر ہمارے باپ دادا جو کمالات کی بلند ترین منزلوں پر ہیں اور ہم اس منزل پر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر منت اور احسان کرے گا اور ہمیں ان سے ملحق کر دے گا. تو یہ معنی کیے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان. ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کو فالو کیا. الحقنا بہم ذریتہم. ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء. بغیر اس کے کہ ہم ان میں سے کسی چیز کو کم کریں. کل امرئ بما کسب رہین. یہ ایک بڑی زبردست آیت کریمہ ہے. یہ کہیں اور بھی ریپیٹ ہوئی ہے قرآن مجید میں. کل امرئ بما کسب رہین، یعنی ہر انسان جو کام وہ کر رہا ہے اس میں پھنسا ہوا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا جیسے قرضہ لینے گئے تو وہ کہتے تھے جی آپ کچھ رکھوائیں، تو رہن رکھوائیں. اب وہ شیورٹی ہے کیا ہے یا پگڑی ہے تو رہن رکھوائیں. رہن رکھوایا آپ نے تو اب وہ رہن جو ہے وہ پھنس جاتا تھا. تو کہا کہ تمہارے اعمال جو تم کر رہے ہو ان اعمال کے اس میں گرفت میں تمہارا نفس پھنسا ہوا ہے. تمہارا نفس پھنسا ہوا ہے تمہارے اعمال میں، جو تم کر رہے ہو اسی میں پھنسا ہوا ہے. تو انسان دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی اگر آپ اسے اپلائی کریں گے تو مطلب ایک شخص جو مزدوری کر رہا ہے اس کا عمل، اس کا جو نفس ہے وہ اسی مزدوری کے گرد گھوم رہا ہے. ایک اگر ڈاکٹری کر رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ تو کل امرئ، ہر انسان بما کسب، جو وہ کما رہا ہے، جو وہ کسب کر رہا ہے، رہین، اس کی گرفت میں ہے. تو انسان کا نفس جو اس کے اعمال سے بنتا ہے تو اس میں وہ پھنسا ہوا ہے. اس سے آزاد اسی وقت ہوگا، یعنی جب وہ اچھے کام کرے گا تو اس کا نفس جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، برے کام کرے گا تو اس کا نفس جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جب یہ دوسرا پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا جو ہے وہ پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے 29ویں آیت کریمہ سے، جس میں حضور سے خطاب ہوتا ہے کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. یہ جو عربی زبان میں اس طرح سے آتا ہے نا کہ ما انت بکاہن، جیسے ما انت بنعمت ربک. اچھا بنعمت ربک یہ
بیچ میں جو ہے وہ ایک بریکٹ ہے جو انہوں نے کھولا، یعنی نعمت رب کی وجہ سے، نعمت رب کے سبب، ورنہ جملہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مان تب کائن، آپ کائن بالکل بھی کائن نہیں ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یعنی نفی کی کہ ہمارے جو حبیب ہے وہ شاعر نہیں ہے، وہ کاہن نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی کچھ ورڈنگس یہاں پہ بھی آ گئی، تو کہا مان تب نعمت رب، نعمت رب کی وجہ سے۔ نعمت رب کیا؟ وحی ہے۔ اچھا سورہ نجم میں تو اس کا بڑا زبردست بیان ہوا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا حضور حدیث کی صورت میں بیان کرتے ہیں یا حضور آیت کی صورت میں بیان کرتے ہیں، وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی کہتے ہیں وہ ہم کہلواتے ان هو الا وحی یوحا۔ تو کہا کیوں؟ کہا کہ علمہ شدید القویٰ، تو وہاں پہ جو وہ آیت میں اس طرح سے آیا قرآن مجید کی۔ اب ظاہر ہے میں یہ اپنے بارے میں تو یہ یعنی میں کوئی علامہ تو نہیں ہوں، میرے پاس جو سامنے چیز ہے اس کا میں معنی کر کے وہی چیز بتا سکتا ہوں آپ کو۔ تو وہاں پہ یہ کہا کہ علمہ شدید القویٰ، جو مطلب جو فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پر ہلا دے تو پوری زمین تباہ ہو جائے، اس نے جو ہے وہ انہیں یعنی تعلیم دی ہے۔ اچھا اب یہ بھی کوئی منافات نہیں رکھتا کہ پہلے اس فرشتے نے کچھ تعلیم دے دیا ہو اور پھر حضور بہت آگے وہاں پہنچ گئے کہ فرشتے نے کہا کہ میں اس سے آگے بڑھا تو میرے بھی پر جل جائیں گے۔